درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون الی آخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے قوم کے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے، چونکہ قوم کا نوجوان قوم کی تقدیر ہوا کرتی ہے، قوم کی تصویر ہوا کرتی ہے، اور قوم کے نوجوانوں کے کاندھے پر قوم کو ساحل سمندر تک، کنارے تک پہنچانے کی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ دانش مندوں نے کہا ہے کہ کسی قوم کو اگر جاننا ہو، پہچاننا ہو کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، قوم مجموعی طور پہ راہ راست پر ہے یا بہکی ہوئی ہے، تو قوم کے نوجوانوں کو دیکھ لو۔ نوجوانوں سے قوم کی حالت کا پتہ چل جائے گا۔ میرے نوجوانوں، بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر۔ آپ ذمہ دار بنیں، ذمہ داریوں کو جانیں اور ذمہ داریاں نبھانے کی نیک کوشش کریں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تمہاری تاریخ یہ رہی ہے، تمہارا تعلق، ہم اہل ایمان کا تعلق اس قوم سے ہے جو قوم اس دنیا میں زندگی دنیا کے لیے نہیں گزاری ہے بلکہ آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے گزاری ہے۔ جس نے اس دنیا میں زندگی گزارا ہے اینٹ پتھر اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارا ہے۔ صبح و شام کو بتایا ہے، اس ہوشیاری کے ساتھ، اس بیداری کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ ہماری صبح گزارنا، شام گزارنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ ڈاکٹر اقبال کی دوربین نگاہوں کو سلام پیش کریں کہ ڈاکٹر اقبال کافی دور تک مشاہدہ فرما رہے تھے کہ آنے والے وقت میں ہماری قوم کی حالات اور بالخصوص قوم کے نوجوان کس ڈگر پہ ہوں گے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، آج صرف بات ہی نہ ہے، کیا کام ہماری زندگی میں ہے؟ ایک دوسرے کو صرف مشورہ ہی تو دیتے ہیں نا، کوئی کام بھی ہے کیا ہمارا؟
کہیں کہیں جھوٹی درد کا اظہار کرتے نا، درد کا مداوا بھی ہمارے پاس ہے۔ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ اسلاف سے میراث علم اور عمل کا ملا تھا، صداقت و حقانیت کا میراث ملا تھا، حق گوئی کا میراث ملا تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا میراث ملا تھا، حق کی حمایت کا میراث ملا تھا، دنیا نہیں بلکہ دین کی محبت کا میراث ملا تھا، ادائے مصطفیٰ کی محبت کا میراث ملا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا میراث ملا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا میراث ملا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا میراث ملا تھا۔ ڈاکٹر اقبال کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں قوم کا نوجوان کس ڈگر پہ کھڑا ہوگا، اگر کدھر چل رہا ہوگا، تو قبل از وقت ڈاکٹر اقبال نے متنبہ کیا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج نتیجہ سامنے ہے۔ جو قوم ثریا پہ تھی، جو قوم کافی بلندیوں پہ تھی، دنیا کی کوئی طاقت قوم مسلم کی بلندیاں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، دنیا کی کوئی طاقت، کسی قوم میں وہ طاقت نہیں تھی کہ قوم مسلم کی بلندیوں کو دیکھے۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج کل جو قوم ثریا پہ اور اوج ثریا پہ گھر بنائی ہوئی تھی، آج وہی قوم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ کچھ تو وجہ ہے نا۔ کب ہم ان وجوہات پہ غور کریں گے؟ کب ہم ان بیماریوں کی تشخیص کر اس کے علاج کرنے کی نیک کوشش کریں گے؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب ہم ہوشیار ہوں گے؟ میرے دوست، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ یہ حکومت جو قوم مسلم دندناتے ہوئے پھر رہی تھی، کئی ہزار مربع میل تک حکومت مسلمانوں کی تھی، اہل ایمان کی تھی۔ اسی سرزمین ہند میں مسلمانوں کی کئی سو سال تک حکومت رہی ہے۔ آج نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چلو یہ عارضی شے تھی، جانے دو، اپ ڈاؤن، نشیب و فراز، کبھی یہ بیٹھا ہے کبھی وہ بیٹھا ہے، یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمیں وراثت میں کیا ملا تھا؟ علم ملا تھا۔ ہمیں وراثت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے صحابہ کرام کا پاکیزہ کردار ملا تھا، ان کی ہمت ہمیں ملی تھی، ان کا حوصلہ ملا تھا، دین حق کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ چیزیں ہمیں ملی تھی۔ لیکن میرے دوست، آج ہم ایک دم اس سے الگ ہو گئے، اس سے تھلگ ہو گئے، آؤٹ آف اسٹیشن ہے، پر وہی رزلٹ دیکھنے کے خواہاں ہے۔ رزلٹ وہی ملنا چاہیے جو کل گزشتہ قوموں کو رزلٹ ملا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو۔ قوم کے نوجوانوں، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، اور خود کو سمجھو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دی کا بھی شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ اب بھی اگر بیدار ہو جاؤ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ اہل شرک، اہل کفر، خدا اور رسول کے دشمن
جو خدا کو نہیں مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انبیاء کرام کی نبوت کا مذاق اڑایا کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، وہ قوم یہ چاہتی ہے کہ اسلام کے اس روشن چراغ کو اپنے منہ سے یعنی پھونک دے کر کے بجھا دیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی سے یہ چل رہا ہے ڈرامہ، یہ کھیل تب سے چل رہا ہے، لیکن ان کی کوشش ناکام تھی، ناکام ہے، ناکام رہے گی، ناکام تھی، کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور تب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، مختلف اور نت نئے طریقے سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ چراغ اسلام کو بجھا دیا جائے، اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے، لیکن ان نادانوں کو پتہ نہیں کہ واللہ متم نورہ، کہ چراغ اسلام کو جلانے والا کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، چراغ اسلام کو روشن کرنے والا اولاد آدم نہیں ہے، چراغ اسلام کو روشن کرنے والا وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جس کی طاقت کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، اس پروردگار عالم نے اس چراغ اسلام کو روشن فرمایا، واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا نور پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہ ساری کوششیں جتنی ہو رہی ہے نا، اسلام کو مٹانے کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یقین جانو میرے دوستو، کبھی یہ دل میں خیال مت کرنا کہ اسلام مٹ جائے گا۔ کیسے مٹے گا؟ جس کا روشن کرنے والا خالق کائنات ہو، اور یہ مٹانے والے کون ہیں؟ مخلوق ہی تو ہے نا، چاہے وہ اقتدار میں ہوں، کوئی منسٹر ہوں، کوئی منتری ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن ہے تو خدا کا بندہ نا، ہے تو مخلوق نا، ہے تو کمزور نا۔ وقتی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بہت طاقتور ہے، چونکہ وہ اقتدار پہ براجمان ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت طاقت رکھا کرتا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، بندے ہیں رب کے، بندے ہیں، وہ عارضی طاقتیں ہیں۔ اور چراغ اسلام کو روشن کیا ہے اس نے جس کی طاقت کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، کائنات کا ہر ذرہ جس کی قبضہ قدرت میں ہے، اس وحدہ لا شریک لہ کی ذات نے چراغ اسلام کو روشن فرمایا ہے۔ ہاں، تب سے اب تک، اب سے صبح قیامت تک انہیں تکلیف کل بھی ہوئی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، اور صبح قیامت تک تکلیف ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ اہل شرک، اہل کفر کو ناگوار گزرے، انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ سرزمین میں اللہ کا نام لیوا رہے، انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ سرزمین میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا رہے، انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ سرزمین میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو۔ تبھی تو یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں نا، مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اسی تناظر میں کسی نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گئے، ہمیں مٹانے کے ضد میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ چراغ بجھتے ہیں پھونکوں سے، آفتاب نہیں، چراغ بجھتے ہیں پھونکوں سے، آفتاب نہیں، چراغ بجھایا جاتا ہے پھونکوں سے، آفتاب نہیں بجھایا جاتا۔ تو جب پھونکوں سے آفتاب نہیں بجھایا جا سکتا ہے تو پھر آفتاب کے خالق نے جس چراغ کو روشن فرمایا ہے اور جس کو سینچا ہے انبیاء کرام کی مقدس ذات نے، رسولان اعظام کی پاکیزہ زندگی نے، جس کو سینچا ہے آتے آتے اہل بیت اطہار نے، جس کو سینچا ہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے، جسے سینچا ہے شہدائے کرب و بلا، شہدائے اسلام نے، جسے سینچا ہے صدیقین کی جماعت نے، جسے سینچا ہے شہداء کی جماعت نے، صالحین کی جماعت نے، جسے سوارا ہے، اس چراغ کو کیا تخت پہ بیٹھ کر کوئی بجھا دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ ہاں ہمیں مٹا سکتا ہے، ہماری فیملی کو مٹا سکتا ہے، جیسا کہ آج یہ ڈرامہ دیکھا جاتا ہے، یہ آنکھوں سے یہ ڈرامہ دیکھا جاتا ہے۔ مسلم میں گھر ہے تو اوید روپ سے بنا ہے، سمپتی ہے تو اوید ہے، ارے پورے مسلم کا وجود ہی اوید ہے، تو
گھر سمپتی अवैध کہاں ہے؟ ابھی الزام آیا، جرم ثابت نہیں ہوا، ملزم ہے، الزام لگایا گیا ہے، جب تک بلڈوزر چل رہا ہے بھئی کیا ہے؟ یہ अवैध ہے۔ جب تک کوئی الزام نہیں تھا تب تک ان کی سمپتی صحیح تھی، ان کا گھر صحیح تھا، کوئی داغ نہیں تھا، چونکہ گورنمنٹ کے انڈر میں تھا، پانی وہی دے رہا تھا، بجلی وہی سے آیا کرتی تھی، بل وہی لیا کرتا تھا، پیسے سب وہی لیا کرتے تھے، لیکن جہاں ایک الزام ان پہ عائد کر دیا گیا، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، پھر بلڈوزر چل گیا، یہ مکان ان کا अवैध ہے، یہ سمپتی ان کی अवैध ہے، یہ فیکٹری اور کارخانہ یہ سب کے سب अवैध اور انلیگل ہے۔ ہمیں مٹایا جا سکتا ہے، ہماری فیملی کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی بقا کسی ذات سے نہیں ہے، اسلام کی بقا ہماری خاندان سے نہیں ہے، اسلام کی بقا یہاں کے مسلمانوں سے نہیں ہے، اسلام کی بقا دنیا کے کسی ملک کے مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اسلام تو باقی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پاک سے، تو جب باقی رکھنے والا باقی ہے تو انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک اسلام باقی رہے گا، اور جیسے چمکتا تھا دن گزرتا جائے گا، الحمدللہ اسلام کی چمک میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی جائے گا، چونکہ اللہ نے فرمایا واللہ متم نوری۔ اس لیے کوئی مسلمان زبان سے یہ نہ نکالے کہ اسلام مٹ جائے گا، یہ بہت بڑا مجرمانہ جملہ ہے، یہ اسلام مٹ جائے گا، روشن کرنے والا پروردگار تمہیں بھروسہ نہیں ہے رب پہ، یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہم مٹ سکتے ہیں، ایسے بھی مٹیں گے ہم، اگر کوئی ہم کو نہ بھی مارے تب بھی مرنا تو یقینی ہے نا، ہمارے آباء و اجداد دنیا سے گئے، ہمیں جانا ہے، موجودہ نسل آنے والے سب کو موت کا شکار ہونا ہے۔ یہ مت کہنا کہ اسلام مٹ جائے گا، یہ ساری طاقتیں ایک ہو گئی ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اوج ثریا پہ اپنا گھر بنا کے ہو، جو بلندیوں پہ ہمیشہ رہتا ہو، جس کی بلندیوں کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوم چھو نہیں سکتی ہو، وہ قوم اگر قدموں تلے روندی جا رہی ہے تو پھر ان وجوہات پہ تو ہمیں غور کرنا ہوگا نا، کہ نہیں کرنا ہوگا غور؟ کب تک ہم دوسروں کی چمچا گیری کرتے رہیں گے؟ دوسروں کے در کی دریوزہ گیری کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ ضرورت ہے کہ ہم ان وجوہات پہ غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، ایک شرط ہے، اچھا مسلمان بن جاؤ۔ کیا دقت ہے؟ کیا دقت ہے؟ اچھا مسلمان بن جاؤ، اچھا شراب چھوڑ دیجئے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان ہے؟ نہ فائدے ہیں؟ اسلام تو یہی کہتا نا، اسلام تو یہی کہتا نا کہ شراب حرام ہے تمہارے لیے، دینی دنیاوی ہر طرح اس میں نقصان ہے تمہارے لیے، یہ دنیاوی بھی نقصان ہے، اخروی بھی نقصان ہے۔ شراب سے تم اپنے کو بچاؤ، جھوٹ تمہارے لیے نقصان ہے، رب پسند نہیں کرتا ہے، اور تم رب کے بندے ہو، رب کو جو پسند ہو وہ تم پسند کرو، ہر حال میں صداقت پہ قائم رہو، ہر حال میں سچ بولو، یہی تو اسلام چاہتا نا۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم رب کا بندہ ہو تو بندگی سے جڑے رہو، یہی نہ چاہتا اسلام۔ اسلام چاہتا ہے تم رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو، کائنات کے کسی اور انسان تخت و تاج ایر و غیرے نتھو خیرے کا ذکر میں کچھ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لیکن تم رب کے بندے اگر رب کا ذکر کرو اور رب کے رسول کا ذکر کرو تو پھر یہ ذکر تمہارے لیے بڑا نفع بخش ہوگا، یہ بڑا فائدہ مند تمہارے لیے ہوگا۔ اسلام یہی تو چاہتا نا، اگر تم اچھا مسلمان بن جاؤ تو رب قدیر و جبار فرماتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے۔ آج پستیوں میں ہیں، روندے جا رہے ہیں، قدموں تلے کچلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہوگا، اب ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ انفرادی طور پہ بھی تمام لوگوں سے آپ کا یہ نکمہ خادم کہتا ہے، پیغام پیش کرنا اپنا کام ہے، حساب تو مجھے اپنا دینا ہے، آپ کو اپنا حساب دینا ہے۔ پیغام پیش کر رہا ہوں، اگر قبول کر لیں گے الحمدللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور یہ سچ ہے کہ اگر آپ کی زندگی سنور جائے گی تو آپ کے اس
संवरी हुई ज़िंदगी के सदक़े कई आने वाली ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी इंशाअल्लाह, कई ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी। इस्लाम का पैगाम आप तक पेश किया जाता है। रब क्या चाहता है कि हम अच्छा मुसलमान बन जाएं, और अच्छे मुसलमानी में ही बुलंदियाँ हैं, कामयाबी है, इज़्ज़त है, एहतराम है। तो हम अच्छे मुसलमान, इसका मतलब नहीं है तब हम कुछ ले जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि हम अच्छे मुसलमान कैसे बनेंगे, क्या क्या कमियां हमारे अंदर हैं। और आए दिन दिखाया जाता है, आए दिन आईना दिखाया जाता है कि कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। हमारी ज़िंदगी दुनिया के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी आखिरत के लिए होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी दुनियादारों की रज़ा के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी दुनियादारों की खुशी के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी रब और रब के रसूल की रज़ा और खुशी के होनी चाहिए। हमारी ज़बान पर दुनियादारों की बातें नहीं होनी चाहिए। कौन तख्ते पे बैठा है, कौन चेयर्स पे बैठा है, कौन मर गया है, कौन सड़ गया है, कौन खिसक गया है, किसने इस्तीफ़ा दिया है, क्यों हटा दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़बान पे बस अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होना चाहिए, अल्लाह की यादें हमारे दिलों में होनी चाहिए, हमारे दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संगम होना चाहिए। जब ज़िंदगी का ये अंदाज़ और तेवर हो जाएगा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसी कौम बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारा करती थी, आज भी वही इज़्ज़त इस कौम को मिलेगी, चूँकि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। अल्लाह तो इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अहले ईमान के लिए इज़्ज़त है। दुनिया से इज़्ज़तों की भीख मांगते ना, रब तबारक व तआला के ज़िक्र से हम जुड़ जाएं। और मैं बिलखुसूस नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अभी बेदार नहीं हो गया आप? मदारिस गैरों के निशाने पे हैं, मस्जिदें गैरों के निशाने पे हैं, मदरसे भी इल्लीगल हैं आपके, मस्जिद भी आपकी इल्लीगल है, आपका सारा प्रॉपर्टी तमाम तर जायदाद इल्लीगल हैं। अब भी बेदार नहीं हो गए आप? अब भी बेदारी आप में नहीं आएगी? दुनिया की चालबाजी से अब भी आप बेदार नहीं होगे? आप दुनिया की मक्कारी से आज भी आप बेदार नहीं होंगे? मस्जिदें निशाने पे हैं, मदरसे निशाने पे हैं, लेकिन कौम आज भी बेदार होने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने जिसे नवाजा है, अल्लाह ताला ने जिसे दौलत अता फरमाया है, अक्सर व बेशतर चीदा दो चार हैं कि इदारों से ताल्लुक़ उनका है और इदारों की मजबूती के बारे में मुस्बत सोच रखते हैं, पॉजिटिव ख्याल रखा करते हैं। आम तौर पे पैसे वालों को इदारों से ताल्लुक़ नहीं है। सुन लो कान खोल करके, आम तौर पे पैसे वालों को इदारे से ताल्लुक़ नहीं है। उन्हें मदरसों की ज़रूरत नहीं है, इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, तंजीम को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ईंट पत्थर मार्बल और बेहतरीन से बेहतरीन घर बनाने की ज़रूरत है, इदारों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत इदारों की है, इस्लामिक तंजीम को मजबूत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के दर्द को पहचानने की ज़रूरत है। आज जहालत का ये आलम है। आज ये 15 अगस्त किसके लिए है? असल में मुसलमानों के लिए 15 अगस्त है, याद रखना। मुसलमानों के लिए 15 अगस्त है। मुसलमानों को 15 अगस्त की तारीख़ और उसका जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उसकी जो तारीख़ी वाक़यात हैं, ये मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज अगर आसमान की फ़िज़ा में, ज़मीन और आसमान के दरमियान पतंग उड़े तो ख़याल आता है कि लगता है कि 15 अगस्त करीब है, 15 अगस्त करीब है। यही ना तारीख़ है यार। बस गुड्डी उड़ाओ, पतंग उड़ाओ। तुम्हें आज़ादी पतंग उड़ा करके मिली थी ना। याद रखो, ये 15 अगस्त में कुर्बानियाँ, देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ 80% मुसलमानों ने दिया है। क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ आया था, हुकूमत मुसलमानों की थी, बड़े बड़े मुस्लिम थे,
تخت پہ مسلمان براجمان تھے، انہی کو نے کھسکا کر کے قبضہ کرنا تھا، اور جب کھسکائے گئے تو یقیناً ہم تو مزاحمت کریں گے نا، ہم تو دفاع کریں گے نا، ہم تو اسے چھیننے کی کوششیں کریں گے نا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے پورے خاندان کو برباد کیا، آپ کو پتا ہے، پورے خاندان کو برباد کیا ہے۔ اور یہ آج جو لوگ جو آزادی کا ہیرو بن رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس پاک بھارت کو آزاد کیا ہے، نہیں میرے دوست، وہ سب کے سب انگریزوں کے دلال تھے، وہ سب کے سب مخبری کیا کرتے تھے۔ کیا مخبری تھی؟ وہ اپنا لیا ان کو انگریزوں نے۔ مخبری یہ تھی کہ کون پتہ لگاؤ سماج میں کون ہماری مخالفت میں باتیں کرتا ہے، ہمارے مقابلے میں کون منصوبہ کیا بنا رہا ہے، پتہ لگاؤ۔ وہ آ کے خبر دیا کرتا تھا، پھر گھراؤ ہوتا تھا، پورے گھر کو تباہ کیا جاتا تھا، مرد عورت سب کو برباد کر دیا جاتا تھا۔ پھر اگر کوئی مسلمان اپنی جان بچا کر کے دوسری جگہ شیلٹر لینے کی نیک کوششیں کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں یہ مخبر خبر دیا کرتے تھے، یہ دلال خبر دیا کرتے تھے۔ اصل میں قربانیاں تو مسلمانوں نے پیش کیا ہے، اور ایک نہیں، وہ دور ایسا تھا کہ پورے بھارت میں علم کا غلغلہ تھا، پورے بھارت میں علم کی روشنی ہی روشنی تھی، چونکہ بادشاہ علماء کو پناہ دیتے تھے اور معقول انداز میں ان کی خدمت کرتے تھے، اور دل و جان سے وہ علم کی خدمت کیا کرتے تھے، علم کی اشاعت کیا کرتے تھے۔ آج تو بڑے لوگ کسی پڑھے لکھے کو اور کسی مولوی کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ سلام تک منہ کھول کے نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو کمزور طبقہ کے مرو تب سمجھ میں آئے گا کون کمزور طبقہ کا ہے، مرو تب سمجھ میں آئے گا کہ کون اعلیٰ طبقہ کا ہے، کون کمزور طبقہ کا ہے، کون مجرم ہے اور کون صادق ہے، مرو تب پتہ چلے گا۔ وہ دور تھا جب بادشاہ وقت نے علم کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے علماء کو خوب بہترین انداز میں خدمت کیا، نتیجہ یہ کہ اس وقت علم کا دور بن گیا، علم کی روشنی ہر چہار جانب پھیل گئی۔ اسی میں سے ایک بہت بڑی ہستی علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی، پوری دنیا میں اس وقت علم فلسفہ میں چوتھے نمبر کی شخصیت تھی، وہ ہمارے بھارت کی تھی۔ اسی علامہ فضل خیرآبادی نے دلی کی جامع مسجد میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد، کبھی انگریز ہمارے جان کے تو دشمن ہیں ہی، ہماری ایمان کے بھی دشمن ہیں، ہمارے عقیدے کے بھی یہ دشمن ہیں، ہمارے آستھا کی بھی دشمن ہیں، تو حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں سے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اب یہ فتویٰ دینا تھا کہ پورے بھارت میں ایک لہر دوڑ گئی، سب میں لہر دوڑ گئی کہ نہیں، واقعی اب لڑنا چاہیے تو لڑنا چاہیے، اب انگریزوں کو بھگانا چاہیے تو بھگانا چاہیے، اب چاہے اس کے لیے کچھ بھی قیمت چکانا پڑے، ہم تیار ہیں۔ پھر میرے دوست، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ 1857 سے آزادی کی تحریک شروع ہوئی، نہیں، اور 100 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے۔ اسی تحریک میں سے ایک ٹیپو سلطان کی تحریک ہے، ٹیپو سلطان کی تحریک ہے، جن کا آج نام لینا ان مخبروں اور دلالوں کو پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ کئی کالجز سے علامہ اقبال کے اشعار بھی نصاب سے نکال دیے گئے۔ آپ کہاں ہو؟ آپ اڑاؤ گڈی، آپ، میں پڑھے لکھے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اڑواؤ بچوں سے گڈی، آپ اڑاؤ گڈی، آپ پتنگ اڑاؤ، یہی تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہاری یہی تاریخ ہے۔ تاریخ کا ایک حصہ آزادی ہند کا یہ ہے کہ مسلمہ عورتوں کے سینے پہ وہ بوٹ پہن کر کے انگریز ظالم ہماری بہن بیٹیوں کے، ہماری ماؤں کے پستانوں کو کچلتا، اور یہ کہتا تھا کہ یہی پستان ہے کہ جس کے پستان سے نکلے ہوئے دودھ پی کر وقت کا ٹیپو سلطان بنا، اس لیے کچلو، یہ تمہاری یہ تاریخ ہے، یہ تمہاری یہ تاریخ ہے۔ کئی دنوں سے ڈرامہ دیکھتا، میں بولا نا، راحت اندروں نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان ہو تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں الیکشن ہوگا۔ اگر انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ بھارت میں کہیں الیکشن ہے، چونکہ الیکشن کا مدعا ہی یہی رہ گیا اب یہاں۔ اور ہمارے معاشرے میں زمین و آسمان کے درمیان اس فضا میں اگر پتنگ اڑ رہا ہے تو یاد کرنا پڑتا ہے، لگتا ہے کہ 26 جنوری یا 15 اگست لگتا ہے۔ جی، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ جو اسکول سے جڑے ہوئے لڑکے ہیں، جو کالجز سے جڑے ہوئے لڑکے لڑکیاں ہیں،
اب چاہے مدرسہ، جو بھی قوم کا ہر فرد کے لیے 15 اگست کا انتظام ہونا چاہیے، اس تاریخ کی جانکاری دی جانی چاہیے۔ یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے آبا و اجداد نے اس میں آزادی کے لیے قربانی پیش کیا ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ کم سے کم جو بڑے بڑے عالم اس دور میں رہے ہیں، 60,000 علماء اسلام کو پھانسی دیا، 60,000۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ایک کتاب میں ابھی پڑھا میں کہ لکھنؤ سے دلی، دلی سے کلکتہ، کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا، گاچھ برچ نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ یہ تاریخ آپ کی ہے۔ اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، پاؤں میں زنجیر، ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، اور پھر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، ان پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ جزیرے انڈمان میں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلم انتقال کرتا تھا، وہ فرماتے ہیں الثورۃ الہندیہ باغی ہندوستان اس کا ترجمہ ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 100 میں سے 90 مسلمانوں نے شہادت پیش کی ہے اس دیش کی آزادی کے لیے۔ 90 مسلمانوں، 100 میں سے 90 مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نیپال کے پہاڑی پہ سینکڑوں لوگوں کو لے جایا جاتا تھا، نیچے پہاڑ ہے، اوپر معمولی چھاونی ہے، ہر چہار جانب سے تپش ہی تپش ہے۔ جب انتقال ہوا کرتا تھا، جو بھی جسم میں اس کے کپڑے ہوا کرتے تھے وہ کپڑے نکال کر ایسے ہی ٹینگری پکڑ کر کے اس کو پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، گڈی اڑانے کی تاریخ ہے، پتنگ اڑانے کی تاریخ ہے، چھٹی منانے کی تاریخ ہے، یہ آپ کی چھٹی منانے کی تاریخ ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو اتنے قابل بن گئے، اتنے پڑھے لکھے بن گئے کہ اب علماء مولوی کی بات، مولانا لوگوں کی بات تو چھوڑو، یہ سب قدامت پسند ہے، یہ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے چکر میں رہو گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی۔ کیجئے ترقی، کیجئے ترقی، سونے کا دیوار بنائیے، سونے کے بستر بنائیے، پھولوں کے سیٹ پہ بستر پہ سوئیے، یہی آپ کی تاریخ ہے۔ نہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ میرے نوجوان، پڑھو پڑھو پڑھو، تاریخ پڑھو اپنی، اللہ کا واسطہ ہے۔ موبائل کا جو مس یوز کرتے ہو، غلط استعمال کر کے تم اپنے وجود کو بھی برباد کرتے، قوم کو بھی بدنام کرتے، اپنی آخرت کو برباد کرتے۔ اللہ کا واسطہ ہے موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ واقعی کام کی چیز ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کام میں استعمال کرو، کام میں استعمال کرو۔ حالات دیکھو کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ہماری کمزوری اور غفلت کی وجہ سے وہ کافی حد تک اپنے منصوبے میں کامیاب ہے۔ تب بھی رب تبارک و تعالی ہم سے کہتا ہے مصطفیٰ کریم کے توسط سے کہ مایوسی کفر ہے، تمہارا کام مایوس ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیماریوں کی تشخیص کر علاج کرنا تمہاری زندگی کا بہترین مشعلہ ہے، بہترین رہنما ہے کہ تم اپنی بیماریوں کی تشخیص کرو، علاج کرو، پھر کھوئی ہوئی عزت تمہیں واپس مل جائے گی۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خود پڑھو، بال بچوں کو پڑھاؤ، دین سے جوڑو، تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھاؤ۔ نہیں تو آج اسکول میں جب جی کے وغیرہ پڑھایا جاتا نا، ایک مشکل سے نام آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، کچھ دنوں بعد وہ بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ جب آج جان کے نہیں رہیے گا تو کلیئر بات ہے، آنے والی نسل سمجھے گی کہ آزادی ہند میں ہمارے آباء و اجداد کا کچھ رول ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ جب جانیں گے نا تو یہی نہ پڑھیں گے، چونکہ سلیبس بدلا جا رہا ہے، سلیبس نیا سلیبس داخل کیا جا رہا ہے، جس میں لنگوٹیا یار سب کو ہیرو دکھایا جا رہا ہے، زانیوں کو ہیرو دکھایا جا رہا ہے، بلاکاریوں کو ہیرو دکھایا جا رہا ہے، لٹیروں کو ہیرو دکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ اپنی پڑھ کے نہ رہو گے تو پھر کل کہے گی کہ آزادی ہند میں آپ کا کیا رول ہے، تو آپ بالکل کہیے گا بھئی ہمارے آباء و اجداد کا کچھ رول نہیں ہے، آپ ہی لوگوں نے سب کیا ہے۔ جیسے کہیے گا رہنے کے لیے ویسے کہیے گا، یہ پڑھنے کے لیے تو یہ پڑھیں گے، ایسے کھڑا ہو کے متنے کے لیے کہیے گا تو ایسے متیں گے۔ وہ آنے والا وقت ہے، اس لیے قبل وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے نوجوانوں، پڑھو، میرے بزرگوں، خود پڑھو،
اور بچوں کو پڑھاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد و عورت بچے بوڑھوں کو اپنی بزرگوں کی تاریخ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔